السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو اسٹیٹ آف ہیلتھ کے فیملی چینل پر دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس چینل کا مقصد روحانی اور جسمانی بیماریوں اور تکلیفوں کے لیے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اور ان سے بچنے اور بہترین علاج کے لیے لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ ہمارے اس چینل کے ساتھ مختلف لوگ جڑے ہوئے ہیں، جس میں ڈاکٹرز، ہیلتھ ایڈوائزرز، ریلیجیس اسکالرز اور بیوٹیشنز بھی شامل ہیں۔ اس لیے ہماری اس بے لوث خدمت اور نیک مقصد کے لیے ہمیں ضرور سپورٹ کیجیے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر اولاد نرینہ کے لیے بہترین وظیفہ بتاؤں گا۔ وہ عورتیں جو اولاد نرینہ کی خواہش رکھتی ہوں، بیٹا پیدا کرنے کی خواہش رکھتی ہوں، وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور خاص طور پہ وہ عورتیں جو لڑکیاں جن رہی ہوں، یعنی لڑکیاں پیدا کر رہی ہوں اور وہ لڑکے کو پیدا کرنا چاہ رہی ہوں، وہ بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ گھر کے اندر لڑکا یا لڑکی کا پیدا ہونا، گھر میں بیٹا یا بیٹی کا پیدا ہونا، یہ سب مشیت الہی اور رضا الہی سے ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہی انسان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ جس طرح بیٹے کو نعمت کہا گیا ہے، اسی طرح بیٹیوں کو بھی رحمت کہا گیا ہے۔ جو عورت سوائے لڑکی کے لڑکا نہ جنتی ہو، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت اہم ہے۔ حمل پر 3 ماہ گزرنے سے پہلے ہرن کی جھلی میں زعفران اور گلاب سے پہلے اس آیت کو آپ نے لکھنا ہے۔ میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ حمل پر 3 ماہ گزرنے سے پہلے ہرن کی جھلی میں زعفران اور گلاب کے ساتھ آپ نے اس آیت کو لکھنا ہے۔ اس آیت کو لکھنے کے بعد آپ نے اس کا تعویذ بنا کر حاملہ عورت کے ساتھ باندھ دینا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کو بندھا رہنے دینا ہے۔ پہلی آیت یہ ہے، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت لکھنی ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت لکھنی ہے، بحق مریم و عیسی ابن صالحا طویل العمر بحق محمد و آلہ۔ پھر اس تعویذ کو آپ نے بنا لینا ہے اور حاملہ عورت کو باندھ دینا ہے، اور یہ تعویذ اسی کے ساتھ بندھا رہے۔ صفائی اور پاکیزگی کا مکمل خیال رکھیں۔ شکریہ بھائیوں اور بہنوں۔ آخر میں ان مسنون وظائف کے فوائد اور ان کے پڑھنے کا صحیح طریقہ ضرور بتانا چاہوں گا۔ تو مختلف امراض کے علاج اور مقاصد کے حصول کے لیے قرآن آیات اور مسنون وظائف سے مدد لینا نہایت نافع اور حصول برکت کا ذریعہ ہے، اور ان کا ثبوت قرآن مجید، حدیث نبوی، آثار صحابہ اور بزرگان دین سے ملتا ہے۔ وظائف پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو نمبر 1 وقت کی پابندی، نمبر 2 لباس کا پاک صاف ہونا، نمبر 3 جگہ اور لباس کا مخصوص ہونا، نمبر 4 اپنے مقصد کو تصور میں رکھنا، نمبر 5 حرام کاموں سے بچنا۔ شکریہ۔